السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور صحابہ نے جس طرح اس پر ایمان لایا اور عمل کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اطاعت اور فرمان برداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے اندر جن لوگوں سے آپ کا سابقہ تھا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور رسالت کی دعوت دے رہے تھے، وہ یہودی اور نصرانی تھے، مشرکین مکہ کے بھی لوگ تھے، اور ان سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بھی پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں اور پچھلے انبیاء کو مانتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، تو واقعی نام تو بچا ہوا تھا اور کچھ شکل بھی باقی تھی کہ یہ نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، اور زبان کے بھی پابند تھے، یہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کے اندر یہ خوبی تو تھی، لیکن جو اصل ملت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کہ توحید کی بنیاد پر، ایک اللہ کی عبادت کی بنیاد پر جو پہلا گھر خانہ کعبہ بنایا گیا، اسی کے اندر انہوں نے 360 مجسمے رکھ دیے تھے، بت رکھ دیے۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، یا ہم جہنم میں گئے بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے، باقی پھر اس کے بعد تم لوگ چلے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور تورات کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، نصرانی، عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں نصرانی، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور انجیل کے ماننے والے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تینوں لوگوں کے جو دعوے تھے کہ ہم اپنے دین پر ہیں، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ان کا دین کیا تھا، اور تم کس دین کو چھپا رہے ہو۔ آخر آیت میں اللہ رب العزت نے سخت وعید نازل فرمائی کہ جو چھپائے گا اس دین کو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو جو چھپائے گا، اور جو ایک رب کی عبادت، جو سارے انبیاء نے جس حکم کو لے کر کے آئے ہیں، اس کو چھپائے گا، تو اس کی کتنی سخت سزا ہے، کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ تو پہلے ہم لفظی ترجمے پہ غور کریں گے، آیت نمبر 130 نکالیں اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں بچا لے شیطان سے کہ وہ ہمیں وسوسہ کرے، ہمیں بہکائے کہ ہم تیرے کلام سے دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق ہم سے کیا خطاب کرتا ہے، اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، اور تو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ومن، اور کون ہے، اور یہاں پہ ہے ومن یرغبو، اور کون ہے جو منہ موڑے، جو انکار کرے، ملتی، طریقے سے، ابراہیم کے، اللہ، مگر، من، وہ جس نے، سفیہا، بیوقوفی بنایا، یعنی احمق بنا، نفسہ، اپنی نفس کو، یعنی جو ملت ابراہیم، کون ہے جو ملت ابراہیم کا انکار کرے گا، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ کو احمق بنایا، اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اپنی نفس کو۔ وَلَقَدِ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، چن لیا تھا ہم نے اسے، تفیناہ، چن لیا تھا ہم نے اسے، کسے؟ پھر دنیا، پوری دنیا میں، اللہ اکبر، پھر دنیا، دنیا میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرت، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
البتہ صالح لوگوں میں سے ہے، تو آخرت بھی آپ کی کامیاب۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو چن لیا تھا ساری دنیا میں، اور جو آپ کی ملت سے انکار کرے گا وہ احمق ہے، اس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا۔ اتنی خوبی کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس جب قالا کہا، لہو اس کو، رب بہو اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جاؤ، قالا اس نے کہا، جب اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا کہا، اسلمت میں فرما بردار ہوں، لرب العالمین رب کے لیے تمام جہانوں۔ تو جب اللہ نے انہیں فرما بردار ہونے کے لیے کہا تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ میں فرما بردار ہوں رب العالمین کے لیے، سارے جہان کے پالنہار کے لیے۔ یہ تھی خوبی آپ کی۔ ووصا اور وصیت کی، ووصا اور وصیت کی، بیہا اس کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، وہ یعقوب اور یعقوب۔ اب یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو، شریعت کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ تو یہی وصیت آپ نے اپنی قوم کو اور اپنی اولاد کو کی۔ ام کیا کنتم تھے تم، شہداء موجود، گواہ تھے، موجود تھے، شاہد تھے، اذ جب، حضر آئی، یعقوب کو، موت۔ تو انبیاء علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ جب، قالا اس نے کہا، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت اور نصیحت کی اس دنیا سے رخصتی کے وقت؟ اذ جب، قالا اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، یعنی اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ، و الہ اور الہ کی، آبائی کا تیرے آبا و اجداد کی، ابراہیم کی، یعنی تیرے اور تیرے آبا اور اجداد کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں گے۔ وہ کس کس کا رب ہے؟ ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق، الہ واحد، الہ ایک کی، واحد یعنی ایک، اس ایک رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت سارے انبیاء کا نام ذکر کیا، اور ان لوگوں نے جس کی عبادت کیے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی ہم اس کی عبادت بھی اسی کی کریں گے اور اسی کے لیے ہم فرما بردار رہیں گے، اسی کے حکموں پر چلیں گے۔ تل کا یہ، امتن ایک امت تھی، قد تحقیق، خلط وہ گزر گئی، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو، کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسبت کمایا تم نے۔ تو وہ پچھلی امت تھی، وہ گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اب تمہاری باری ہے، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ۔ ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، مطلب ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارہ، تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ یہی رویہ تھا مشرکین مکہ کا بھی، یہی قول کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، یہودیوں کو یہ قول کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، نصرانیوں کو یہ قول کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے، تمہیں صراط مستقیم مل جائے گی، یہی سیدھا راستہ ہے، تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور آج بھی یہی قول ہے کہ تم ہمارے اس میں آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ قل کہہ دیجیے، بلکہ ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یکسو تھا، ان سے کہیے کہ اصل تو جو ہے وہ عمل ہے، اور ہم نے تو ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، ملت ابراہیم کا جو حنیف تھا۔ حنیف کہتے ہیں جو سارے باطل معبود سے، یعنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے جتنے بھی دروازے ہیں ان سب کو بند کر کے، سارے باطل معبود سے کٹ کر کے ایک اللہ کا ہو جانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حنیفہ، جو یکسو تھا۔ وما اور نہیں، کانا تھا وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ تو اس آیت میں اثبات اور نفی دونوں لائی گئی، اور یہی توحید کا کمال ہے۔ توحید کب کمپلیٹ ہوگی؟ جب اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں ہوگا اور باطل معبود کا انکار ہوگا،
تو یہاں باطل معبود کا بھی انکار کر دیا، شرک سے نفی کر دی، اور ایک رب کی قولو کہو تم آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلا نازل کیا الیکا طرف ہمارے، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا الا طرف ابراہیم ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، و یعقوب اور یعقوب کے، والاسباط اور اولاد یعقوب کی، وما اور جو مطلب یعقوب علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء آئے ہیں تو ان کے طرف بھی نسبت تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بگاڑ تھا اور ہے بھی امت مسلمہ کو چھوڑ کر کے، امت محمدیہ کو چھوڑ کر کے، کہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی ہی صحیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کرتے ہیں، انجیل کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح نصرانی موسیٰ علیہ السلام کا انکار اور تورات کا انکار، یا تورات کے بعد بعض احکامات کا انکار، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ یہودی اور نصرانی دونوں کا انکار۔ تو یہ بعض انبیاء کو مانتے تھے اور بعض انبیاء کا انکار کرتے، بعض کتابوں کو مانتے تھے، بعض کا انکار کرتے۔ تو یہاں پر صحیح عقیدہ بتایا گیا جو امت محمدیہ کا ہے، کہ وہ سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان کی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ انبیاء کا ذکر کیا گیا، والاسباط اور اولاد یعقوب کے، وما اور جو اوتیا دی گئی موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ، وما اور جو اوتیا دی گئی نبیونا تمام انبیاء کو، من ربہم اپنے رب کے طرف سے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پر اور جو ان کے اوپر دیا گیا اس پر بھی، لنفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، مطلب کسی ایک انبیاء پر بھی ہم فرق نہیں کرتے یا انکار نہیں کرتے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرمانبردار، ہم اللہ کے فرمانبردار۔ فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئے، بے مسلمہ جس طرح ایمان لائے، بے ہی ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا پس تحقیق وہ ہدایت پائیں گے۔ تو اس طرح جو ایمان لائے گا، جیسے صحابہ نے ایمان لایا کہ سارے انبیاء پر ان کو ایمان تھا، ساری کتابوں پر ان کو ایمان تھا، کیونکہ یہی تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو صحابہ کو کسوٹی بنا دیا آپ کے ایمان کو اور آپ کے عمل کو، کہ ایسا اگر یہ ایمان لائیں گے تو یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہے ہدایت۔ جیسے صحابہ نے ایمان لائے اللہ پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اور جیسا انہوں نے عمل کیا تب یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت ہے۔ اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فإنما تو بے شک ہم وہ فی شقاق اختلاف میں ہیں، تو انہوں نے اختلاف کیا، یعنی صحابہ کی طرح ایمان لانے اور صحابہ کی طرح عمل کرنے سے اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر یہ شقاق میں ہیں، اختلاف میں۔ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان کے لیے اللہ، وہوا اور وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور خوب علم والا ہے، خبر رکھنے والا۔ یہاں پہ اللہ کی دو صفت لائی گئی کہ وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے جن کے جو اقوال ہیں انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے اور کتابوں کے تعلق سے، صحابہ کی طرح ایمان لانے کے تعلق سے، یا صحابہ کے تعلق سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، جس کے جو قول ہیں، اللہ رب العزت سمیع ہے، سن رہا ہے، اور علیم اسے خوب خبر ہے ہمارے دلوں کی، ہمارے اعمال کی۔ صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ صبغۃ زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، تو اللہ کا رنگ اچھا ہے اور اس سے اچھا رنگ اور کس کا ہے، اور ہم لہو اس کے عابدون عبادت کرنے والے، تو اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے۔ تفسیر میں آئے گا کہ رنگ سے کیا مطلب۔ قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، وہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ ہمارا بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہاری بھی حفاظت کرتا ہے، تمہاری بھی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مدبر ہے اور ہمارا بھی ہے، تو تم اس کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اس کی وحدانیت اگر حاجت روا اور مشکل کشا کہا تو کیوں جھگڑتے ہو؟ وَلَنَا اور ہمارے لیے ہے، اعمالنا اعمال ہمارے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، اعمالکم اعمال تمہارے۔ اب ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے کہ ہم ایک رب کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اور اس کے سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو تم نے تحریف کر دیا اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دے دی کہ انہوں نے یہ تحریف کی ہے
اور وہ منسوخ ہو چکی کتاب، اور ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہوتے رہی ہیں اور نئی کتابیں آئی ہیں، نئے انبیاء آئے ہیں، تو ان پر ہمیں ایمان لے کر کے آنا ہے۔ تو تم اس کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے سر کو خم کر لیا۔ آپ کے لیے ہمارا جان، مال، وقت سب کچھ قربان ہے۔ ایک رب کی عبادت اور اطاعت صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مذہب ہے۔ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ تم اپنے دین کے ساتھ خالق کائنات کے سامنے اٹھ جانا، ہم اپنے دین کے ساتھ اٹھ جائیں۔ سنیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، اعمال ہمارے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم، تمہارے اعمال۔ تو کیا تھے یہودی اور نصرانیوں کے اعمال؟ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں، ہم صرف اللہ کے لیے مخلص ہیں، صرف اس کی عبادت، صرف اس کے لیے اس کو اخلاص کریں۔ ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، انا، بے شک، ابراہیم، ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد یعقوب، تھے وہ، ہدن، یہودی، او، یا نصارہ، نصارہ۔ یہ بھی ایک بیوقوفی جیسی بات کہ ان انبیاء کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھے اور نصرانی، جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے ہیں یہ۔ تو اللہ نے کہا، کل، کہہ دیجیے، انتم، کیا تم، عالمو، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو، ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے۔ اب دیکھیے، سنیں، اب ظالم، سب سے بڑا ظالم کون؟ ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کتما، چھپائے، کتما، چھپائے، شہادتن، گواہی کو، اندہو، جو پاس ہے اس کی، من اللہ، اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف سے گواہی تمہارے پاس ہے، تم اس کو چھپاتے ہو۔ توریت اور انجیل کی جو گواہی ہے، تم اس کو چھپاتے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے اوپر آنے والی شریعت کو چھپاتے ہو۔ وما، اور نہیں، اللہ بغافل، غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تل کا، یہ، امتن، ایک امت تھی، قد، تحقیق، خلط، وہ گزر گئی، لہا، اس کے لیے ہے، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما، جو، کسبت، کمایا تم نے۔ یہی ایک بیماری جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا ہمارے باپ دادا جیسے کرتے چلے آئے وہی کامیابی ہے۔ تو یہ ساری ان کے عقائد کا جواب کہ وہ ایک امت تھی، انہوں نے جو کیا ہے ان کو ملے گا، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا۔ ولا، اور نہ، تسألون، تم سوال کیے جاؤ گے، اما، اس کے بارے میں جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، تو وہ جو عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے باس پرس نہیں ہوگی، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آئیں تفسیر کی طرف۔ اور کون بے رغبت کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے، سوائے اس کے جس نے اپنی نفس کو احمق بنا لیا، یعنی بیوقوف بنا لیا۔ بے رغبتی یعنی انکار کر دینا، رغبت نہیں رکھنا، تو یہ بیوقوفی کون کر سکتا ہے؟ جو ملت ابراہیم کا انکار کرے، بے رغبتی کرے ملت ابراہیم کے تعلق سے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کی تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، مطلب جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راہ دکھائے گا۔ یہ تھی ملت ابراہیم علیہ السلام۔ اور بھی دیکھیں سورہ نحل آیت نمبر 120-122، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے، جو ایک طرف کے ہو کر، یعنی ایک طرف کے ہو گئے تھے، حنیف ہو گئے تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں پر بھی اس بات و نفی، وہ ایک رب کے ماننے والے تھے اور مشرک، اللہ کے نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے جو نعمت دیا اس کا شکر اللہ کو ادا کرتے تھے، اللہ کے غیر کو نہیں۔ اللہ نے دیا نا اولاد، اللہ نے دیا مال، اللہ نے دیا رزق، اللہ نے دیا عزت، تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے عطا کیا، اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا، یعنی اونچا اٹھایا، انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا، اور اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا خلیل کہا، جو ایک حدیث سے ہم کو پتا چلا، اور سیدھے راہ پر چل آیا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے رہیں گے۔ دنیا میں بھی ہم نے انہیں خوب عطا کیا خوبیاں،
اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 اور 68 میں بھی اللہ فرماتا ہے ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، یہی جھگڑا تھا ان کا۔ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں نصرانی، سب ان کو اپنے طرف، جبکہ ان کے یہ جو الگ الگ گروپس ہوئے تھے اس کے بہت پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے کوئی اگر یہ کہے کہ ابوبکر صدیق ہماری جماعت سے تھے، عمر فاروق عثمان غنی ہماری جماعت سے، تو یہ بیوقوفی ہوگی، کیونکہ یہ جماعتیں تو ابھی بنی ہیں، الگ الگ ٹکڑے تو ابھی ہوئے ہمارے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، وہ تو ہر کسی، ان کے زمانے میں تو کچھ نہیں تھا۔ اس طریقے سے بخاری شریف، مسلم شریف سب کی، تو یہ ایسی ہے احمقانہ بات کہ وہ تو ہمارے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ ان کا عمل بتایا، اصل میں نام سے اور نسبت سے نہیں ہوگا، عمل کیا بتایا کہ وہ ایک طرف کے ہو کر کے، تم تو ویسے ہو نہیں، تم نے تو خانہ کعبہ میں 360 مجسمے رکھ دیے، تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے مقابلے میں رکھ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تم نے تو عزیر علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا، اور مشرکوں نے، تم نے تو فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر، اور اپنی نسبت ابراہیم کی طرف بھی کرتے ہو، جبکہ ابراہیم کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے تعلق سے خود خالق کائنات نے فرمایا بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اس کے فرمانبردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروی کرتے، تو ابراہیم سے قربت کس کی کہلائے گی؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا، یعنی جو ویسا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا، جو ویسا توحید پرست ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ویسا بنا، اور یہ پیغمبر آخر الزمان یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پہ صحابہ کی فضیلت بتا کہ ملت ابراہیم کے اتباع کرنے والے کون ہیں، کون ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنہوں نے ایمان لے کر کے آئے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ نے ان کو دوستی کا کہا کہ اللہ ان کا دوست ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 68، یہ صحابہ کی عظمت میں ایک بہت عظیم آیت ہے۔ چلیں آیت پہ واپس آئیں۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنی نفس کو احمق یعنی بیوقوف بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جس نے انکار کیا اس نے اپنی نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ دیکھیں دو خوبی بتائی گئی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جس نے اعراض کیا وہ احمق ہے، بیوقوف ہے، دوسرا یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنا ہے، جو آیتیں دوسری جگہ بتائی گئی تھی، اور دوسری بات یہاں بتائی گئی اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، دو خوبی۔ تیسرا، اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور آخرت میں وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، خود نبی ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے خطاب، اتنی بڑی بڑی فضیلت، اللہ فرماتا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین، اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اسلم مسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ یہ ہے اصل کہ خالق کائنات کا میں فرما بردار ہوں، مسلم ہوں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اچھا اب خود تو مسلم رہے، فرما بردار رہے اللہ رب العزت کی ساری زندگی، جو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو غیر ذی ذرا جگہ میں لے جا کے چھوڑ دو، چلے گئے، لے کر کے چلے گئے، کچھ نہیں پوچھا کہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، بیوی میں بڑھاپے میں کیا، کچھ نہیں کہا ذبح کر دو، ذبح کرنے لے کے چلے گئے۔ مسلم، میرے رب کا حکم ہے، اب اس میں کوئی عقل کی دخل نہیں، کوئی سوچنا نہیں، کوئی سوال نہیں، میرے رب نے یہ کہا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور فکر امت کی بھی یہی تھی۔ اور اپنے بیٹوں سے آپ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس کلمہ حق کی وصیت کی، اسی حق کی وصیت بھی کی، اور یعقوب نے بھی۔ تو یہاں پر پھر سے غور کریں، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کلمہ حق کی وصیت کی، اس کی وصیت کی ہے نا، کلمہ حق کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق تھے اور ادھر اسماعیل تھے، تو اسماعیل کا ذکر نہ کر کے یعقوب علیہ السلام کا ذکر، یعقوب نے بھی یہی نصیحت کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم۔ اصل جو چیز ہے وہ موت ہے، کہ موت ہماری کس عقیدے پہ آ رہی، موت ہماری مسلم کی حالت میں آ رہی ہے نہیں، اللہ کے تابع فرمان تھے اس وقت آ رہی ہے نہیں، تو خبردار کر دیا اس کلمے کی طرف، انہوں نے بھی اور ان کے پوتے نے بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے۔ اور کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، فکر دیکھیے آپ،
دنیا سے رخصتی کے وقت بھی فکر. یہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا دستور حیات چن لیا ہے. دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، جو آسمانی طریقہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یہ اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے. ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو، مسلم ہو. تو اب ہم صبح سے شام تک اپنی زندگی دیکھیں کہ کتنا وقت ہم مسلم ہوتے ہیں، مطلب اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں. کون کون سے کام اللہ کی فرمانبرداری کے کرتے ہیں اور کون کون سے کام ہم اللہ کی نافرمانی کی کرتے ہیں. اور نافرمانی کے کرتے وقت اگر موت آ گئی، یا اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ کر لے. یا اللہ ہمیں مسلم بنا کر کے زندہ رکھ، تیرا تابع فرمان بنا کر کے زندہ رکھ، اور موت دے تو اس حال میں کہ ہم مسلم ہوتے ہیں، تابع فرمان ہو. تو اصل جو ہے وہ خاتمہ ہے. اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور یہی فکر آپ نے رکھی اور اپنے بچوں سے بھی یہی وصیت کی کہ پس تم ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی کی ولادت ہو چکی، کیونکہ یہاں پہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے، تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں کا جو ذکر آیا ہے، اس کے تعلق سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور سارہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی ولادت ہو گئی تھی. جیسے پھر مفسر اس آیت کو بھی لے کر کے آتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 71، اور ہم نے اسے یعنی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی خوشخبری دی. سورہ انبیاء آیت نمبر 72، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق کی اور مزید یعقوب کی اطلاع دی. تو یہ دونوں کو بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری دی گئی. یعقوب علیہ السلام بیت المقدس کے بانی بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام بیت المقدس کے بانی بھی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ میں نے عرض کیا، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی. میں نے عرض کی دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے، مطلب دونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے، ڈیفرنس کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال. تو خانہ کعبہ کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا گیا، مسجد اقصی بنائی گئی، اور جو یعقوب علیہ السلام جس کے بانی ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 3366 اور مسلم شریف حدیث نمبر 520 آیت نمبر 133. کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام ہو، میکائیل علیہ السلام ہو، اسرافیل علیہ السلام ہو. یہاں پر اللہ کے خلیل کا بھی ذکر اور دوسرے انبیاء کا بھی ذکر. یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انتقال ہے، منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا اس دنیا سے اللہ رب العزت کی قربت کی طرف. انبیاء علیہ السلام کے لیے جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ شہداء کہاں جاتے ہیں؟ اس دنیا سے جب ٹرانسفر ان کا ہوتا ہے یعنی انتقال ہوتا ہے تو وہ جنت میں جاتے ہیں. سیدھا جنت میں ان کو ایک لباس یعنی ایک جسم دیا جاتا ہے سبز، اور جنت کے اندر وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے ایک قندیل ہے یعنی ایک محل ہے، وہاں پر وہ رکتے ہیں. ایسی آرام گاہ اور ایسی جگہ انہیں وہاں پہنچا دیا. تو اس کو بعض لوگ عیب کی شکل میں لیتے ہیں، عیب کیوں ہے؟ لیکن اب اس دنیا سے رخصتی کے وقت فکر کیا ہے اس کے طرف ہم کو غور کر کہ دنیا میں بھی کیا فکر تھی اور دنیا سے رخصتی کے وقت بھی کیا فکر. کیا آپ یعقوب کی موت آئی اس وقت موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا؟ اب دیکھیے، جب اکثر لوگوں کو آپ نے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب انتقال ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ. انتقال ہوتا ہے تو کیسے کہتے ہیں؟ بچا لو بچا لو، اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، مجھے وہاں لے چلو، وہاں سے بچ جاؤں گا، وہ بچا لے گا، وہ ڈاکٹر بچا لے گا، وہ آپریشن بچا لے گا، وہ وید بچا لے گا. اس کی آنکھ میں ڈر ہے، خوف ہے موت کا، دنیا کے چھوڑنے کا. لیکن جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے اور فرشتے آ کر کے اس کو کہتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم تیرے یہاں پر بھی ساتھی تھے اور آگے بھی ساتھی رہیں گے، چل اپنے رب کی طرف، اس کی رضا کی طرف چل. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے تمہارے بدنے میں سے پانی نکلتا. جیسے وضو کے لیے ہم جب ڈور کو ترچھا کرتے ہیں تو پانی نکلتا، آسانی سے ایسا نکل جاتی. کیوں نہ نکلے؟ وہ اپنے خالق کی طرف جا رہا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ وہ اس کی رضا کی طرف، اس کی جنت کی طرف جا رہا ہے. خبر دے دی فرشتے نے آ کر کے. تو اصل یہ ہے کہ دنیا میں کیا فکر تھی اور دنیا سے جاتے وقت کیا فکر ہے، وہ فکر ہمیں اپنی لانا ہے، تب ہم بھی ایسے کامیاب و کامران ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ نے کہا جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ، توحید کی فکر، میرے بعد تم کس کی عبادت؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصتی کے وقت چادر کو کبھی اپنے چہرے پہ رکھ رہے ہیں، کبھی ہٹا رہے ہیں،
اور بلایا اور کہا کہ یہودی اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو. کیوں؟ آپ نے آگے فرمایا یہودی اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر گاہوں کو عبادت گاہ بنا لی، تم میری قبر گاہ کو عبادت نہ بنا. توحید کی فکر. یہاں پر آپ کی فکر جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا اور ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود. منہج بھی بیان کر دیا ساتھ میں اور اپنے رب کی معرفت بھی کرا کہ وہی رب ہے انبیاء علیہ السلام کا جو رب ہے، جو تیرے باپ دادا یعنی ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا اور یعقوب کا جو رب ہے، جو تیرا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں. جو ایک معبود ہے وہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، جو ان انبیاء کا حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. دوسرا، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت توحید پر رہیں گے اور اس کے فرما بردار بھی رہیں گے، یعنی زندگی گزارنے کے سارے شعبے. اس کے بعد معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی مکرم نے یمن پہنچایا تو کہا کہ پہلے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے، جب اس پہ آ جائیں تب ان سے کہنا، پھر دوسرا حکم، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لیکن پہلا کیا ہے؟ ایک اللہ. پھر اس کے بعد سارے احکام قابل قبول ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں توحید کے بعد، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اب سنیں آپ بات، آیت نمبر 134. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. انبیاء علیہ السلام کا ذکر، ان کے عقیدے کا ذکر، ان کے اعمال کا ذکر، ان کے مسلم ہونے کا ذکر، اور اب یہ لوگ جو صرف نسبت کر کے اپنے آپ کو اطمینان اور سکون میں رکھے ہوئے، صرف نسبت کہ ہماری نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہے. کیوں نہ ہو، ولی صفت بزرگ تھے. کبھی ان کی کتاب بھی پڑھ کر کے دیکھیں آپ بنیاد الطالبین کہ کیا عقیدہ تھا شیخ کا، کیا اعمال تھے شیخ کے. شیخ تھے، عالم تھے، فرمانبردار تھے اللہ کے نبی کے. صرف نسبت کرنے سے معاملہ نہیں بنے گا، ان کے طرح عمل کرنا ہوگا. ہم نسبت کر لیں کہ ہماری نسبت صحابہ سے ہے، ہماری نسبت نبی مکرم سے ہے، کیا جنت مل جائے گی؟ ہماری نسبت فلاں بڑے عالم سے ہے، کیا جنت مل جائے گی؟ اس تعلق سے ایک حدیث جو ابھی وقت میں یاد آئی، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور مسلم شریف کا مقام مرتبہ ہم سب جانتے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. فائنل بات، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا عمل شرک تھا، بدعت تھا، حرام کا مرتکب تھا، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت کیا، آپ کے طریقے سے زیادہ کسی اور کے طریقے سے محبت کیا، آپ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کو اس نے پسند کیا، اللہ کے نبی کی اطاعت کو اطاعت گوارا نہیں کیا، نبی کی اطاعت قابل قبول نہیں تھی، اس کو نبی کو اس نے اطاعت کے قابل نہیں سمجھا. یہودی اور نصرانی مغربی تہذیب کو اس نے عمل کے قابل سمجھا، رسول اللہ کی زندگی کو عمل کے قابل نہیں سمجھا. اب سنیں حدیث، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا، عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. فائنل بتا دیا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جائے کہ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے، کس نبی سے تعلق ہے. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام، آپ کا نسب آپ کے بیٹے کے کام نہیں آیا. لوط علیہ السلام آپ کی بیوی کے کام نہیں آیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے کام نہیں آیا. ابراہیم اللہ کے خلیل، ان کے باپ کے کام نہیں آئے نسب. تو جس کا عمل پیچھے کر لے اس کا نسب اسے، اور یہ بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ تھا مکہ اور مدینہ کے اندر کہ یہ سب اب نسب پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ ہم فلاں سے ہمارا سجرہ ملتا ہے اور فلاں ہے وہ ہمیں لے جا لیں گے. اور آج بھی بعض لوگوں کا یہی ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2699 آیت کو سماعت فرمائے. اور ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے، انہوں نے جو توحید پر رہے ان کے لیے ہے، وہ کامیاب ہو گئے. اور جو تم کما رہے ہو خانہ کعبہ کے اندر 360 کو رکھ کر کے، اور اپنے ماں باپ کے طریقے جو خود ایجاد کر لیے ہیں عبادت کے اور زندگی جینے کے، شادی بیاہ کے، موت میت کے، کاروبار کے، اور یہ سب جو طریقے تم نے ایجاد کر لیے ہیں، تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا. اور جو وہ عمل کرتے تھے اسے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. وہ جو عمل کرتے تھے تم سے اس کا سوال نہیں ہوگا، اور تم جو عمل کرتے تھے تمہارے عمل کا بھی ان سے سوال نہیں ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ. آیت نمبر 135. اور انہوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پالو گے. یہ بھی خود ساختہ اپنے طور پر کہنا کہ تم اس میں آ جاؤ تم ہدایت پالو، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی ہے نوح کشتی، اسی میں بیٹھ جاؤ بس کامیاب ہوگی، باقی سب جہنم میں جا رہے ہیں، فتوے لے کر کے بیٹھے ہوئے. اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پالو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، سنیں نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم
کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے چھٹ کر سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اسے کہہ دو، عمل کی طرف اشارہ کیا، عمل کی طرف کہہ دو کہ ہم ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ملت کیا ہے ہماری کہ ساری باطل معبود سے کٹ کر کے ایک رب کے ہو جا اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اس بات اور نفی دونوں لے آئی۔ اللہ کتنا کھول کھول کر کے اللہ رب العزت توحید کو بیان کرتا ہے قرآن میں۔ آیت نمبر 136، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہمارے طرف نازل کیا گیا۔ یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ ہمارے جو نبی ہیں ہم اس پہ مانیں گے اور جو کتاب آئی اس کو مانیں گے، دوسرے نبی کا بھی انکار، دوسری کتابوں کا بھی انکار۔ اس کے پہلے میں نے حدیث کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہوں۔ تو اس کے تعلق سے مسلمان کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، یہاں بتایا گیا۔ آپ ان سے کہیے یہ آرڈر اللہ کا، یہ امر ہے، یہ حکم ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کے طرف نازل کیا گیا، یعنی ان سب پر ایمان لاؤ، سارے انبیاء پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کے طرف سے دیا گیا۔ تو نبی پر بھی ایمان اور نبیوں کو ان کے رب کے طرف سے دیا گیا، یعنی آسمانی کتابوں، اس پر بھی ایمان۔ تو نبیوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، یہ آرڈر دیا اللہ رب العزت نے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کی فرمانبردار ہیں۔ تو سارے انبیاء پر اور ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہم اس میں جدائی نہیں ڈالتے، ہم اس میں کم اور زیادہ نہیں کرتے۔ ساری کتابوں پہ ایمان ہے اور سارے انبیاء پر ایمان ہے۔ ایمان کے جو بنیاد ہے، بیس ہے، اس میں سے یہ دو بیس بتائے گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان کو کفر کے درمیان ایک راہ نکالتے ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ تو جو سارے انبیاء کو، ساری کتابوں کو نہ مانے، اللہ رب العزت نے کہا وہی حقیقی کافر ہیں۔ آخر 2-3 آیتیں بچی ہوئی ہیں۔ پھر اگر وہ اہل کتاب یا کوئی بھی، پھر اگر وہ اس چیز پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے۔ عربی میں سمجھیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، وہ ایمان لائے مثل ایسے، ما آمنتو، جیسے تم ایمان لائے، بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر معیار بتایا گیا ہدایت کے لیے کہ صحابہ کی طرح اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ تم ہدایت یافتہ۔ ایمان کی کسوٹی اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہے جیسے صحابہ نے ایمان لائے، کہ صحابہ نے سارے انبیاء پر ایمان لائے، ساری کتابوں پر ایمان۔ یہودیوں کا الگ معاملہ چل رہا ہے، نصرانیوں کا الگ، اور وہ مشرکین مکہ کا الگ۔ تو ہدایت یہ نہیں، ہدایت یہ ہے جیسے صحابہ نے ایمان لائے ہیں اللہ رب العزت پر، نبیوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے ویسا عمل کرو گے، یہ ہے ہدایت۔ اور اگر منہ موڑے تو پھر وہی مخالفت میں ہے۔ اگر تم نے منہ موڑے تو تم نے کس کی مخالفت کی؟ اللہ کی شریعت کی مخالفت۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یہ ہے وہ ہدایت یافتہ لوگ، یہ ہے وہ انعام یافتہ لوگ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بشارت دی، اور بھی بشارت میں آپ کو سناتا ہوں۔ سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی۔ اگر یہ نہیں لاتے ہیں، صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنی دو صفت لی، وقت نہیں ہے ورنہ اس تعلق سے اپن بات کرتے کہ یہاں پہ صفت لائی گئی۔ بہرحال صحابہ کے تعلق سے چند آیتیں اور نوٹ کریں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، صحابہ کے مقام کے اوپر یہ آیت بھی، سورہ نساء آیت نمبر 115، کہ راستہ واضح ہو جانے کے بعد، کلیئر ہو جانے کے بعد، جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کے، یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے چلے گا، یعنی ویسا ایمان نہیں لائے گا، ویسا عمل نہیں کرے گا جیسے صحابہ نے کیا ہے، تو اللہ اس کو اسی راستے پہ چھوڑ دے گا اور اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ اس آیت کو آپ پڑھ لیجیے۔ دوسری جگہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 237 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ گمراہ تھے، یعنی اب یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو سارے کے سارے صحابہ کو اللہ نے یہاں پہ ہدایت یافتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ نے فرمایا، مہاجرین اور انصار، مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینہ، اور جو مدینہ کے صحابہ ہیں، وہ صحابہ کی بات ہو رہی، آج جس نے ہجرت کی ان کی نہیں ہو رہی۔ وہ مہاجرین اور انصار جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں، جو لوگ ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کریں گے، یعنی یہ صحابہ کی جیسے قرآن و حدیث کو یہ صحابہ نے سمجھا اور انہوں نے عمل کیا، ویسے تم اگر جو عمل کرے گا، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ سورہ فتح آیت نمبر 10،
جو لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ صحابہ نے بیعت کیے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا. سورہ فتح آیت نمبر 10. سورہ فتح ہی میں اور بھی ہے، یہ میں کیوں بتایا اس کے تعلق سے. اب یہ فائنل آیت نمبر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10 صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے دعا کرنا سکھائی اس آیت کہ دعا کرو کہ صحابہ کے لیے ہمارے دل میں بغض نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس سے بچنے کی دعا سکھائی ہے آپ. اور آج آپ دیکھیں کہ صحابہ کے ہی ہسٹری نکالنا، اس میں لان تان کرنا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، فلانی جنگ اور فلانی ہسٹری. یہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ کے ایمان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ ایمان والے، ایسا ایمان لاؤ، ایسا عمل کرو، تمہارا عمل قبول، تمہارا ایمان قبول. اور یہ کس بنیاد پر صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ ہسٹری کی بنیاد. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہسٹری ہے. کس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ کوئی ہمیں صاف دکھ جائے کہ آسمان سے وہ مسلح پر اتر رہا ہے اور داڑھی کرتا اور جبہ سب پہنا ہوا ہے اس نے، اور وہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے خلاف اگر کچھ کہہ رہا ہے. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کے کلام نے فرما دیا، نبی کے فرمان نے فرما دیا، اب کوئی ہسٹری اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. نہ ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. کان جھوٹا ہے، آنکھ جھوٹی ہے، دل جھوٹا، سب جھوٹے، لیکن میرے رب کا کلام اور نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب وہ کون سی بھی جنگ کی بات کرے، کیا ہوا تھا اس میں، کیا نہیں ہوا تھا، کچھ نہیں معلوم. بس صحابہ جو ہیں انہوں نے جیسا ایمان لایا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی، ویسی کا. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو حدیث سے کاٹ دینا چاہیے، کیونکہ حدیث کے یہ راوی ہیں. جب صحابہ کے اوپر شک ہو جائے گا، ساری حدیثوں کے اوپر شک ہو جائے گا، پورا دین ختم ہو جائے. اللہ ہمیں ان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث آخری میں سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2641 کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پائے گا. اور وہ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے نقش قدم پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرے گا، وہ نقش قدم پہ ہوگا، وہ اتباع کرے گا، وہ ہوگا کامیاب، وہ ہوگا وہ جماعت جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوگی. دعوے کرنے سے نہیں، بہت اچھے اچھے نام رکھ لینے سے نہیں، اتباع کرنی ہوگی. حدیث کو اور قرآن کو ویسے سمجھنا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اور عمل کیا. ترمذی شریف حدیث نمبر 2641. چلیے وقت کافی ہوا، ختم کرتے ہیں پہلے پارے کو. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور رنگوں کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو اللہ کا رنگ اختیار کرو سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ صبغت اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے. اور بھی مفسرین، بہت سے مفسرین، تفسیر ابن کثیر نے بیان کیا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 میں آپ نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا دین ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہ طریقے کو یہ رنگ میں رنگ جاؤ، اسی کی طرح صبح ہو، اسی کی طرح شام، اسی کی طرح بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اسی کی طرح بزنس، اسی کی طرح موت، اسی کی طرح نماز، اسی کی طرح روزہ، اسی کی طرح حج، اسی کی طرح شادی، اسی کی طرح دوستی، اسی کی طرح پڑوسی، سب ویسے ہو جاؤ، رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے دین میں ڈوب جاؤ. اس سے اچھا زندگی گزارنے کا طریقہ اور کیا ہوگا؟ یہی فرمایا اللہ نے کہ اللہ سے بہتر رنگ اور کس کا؟ اللہ کی شریعت سے بہتر شریعت، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقہ اور کس کا ہے؟ آگے اللہ فرماتا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ ہے عبادت، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے رنگ میں رنگ جانے والے ہیں، اس کی عبادت. یہ عبادت اللہ کی جو اس نے شریعت دیا اسے میں آگے چلیں. اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقت کافی ہوا، انشاءاللہ تعالی چلیے اس کو لے ہی لیتے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تو جھگڑا تھا، اور جھگڑا سارے انبیاء سے ہوا کس لیے؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں. تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہاری بھی حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری بھی تدبیر کرنے والا ہے، تمہاری بھی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ہمارا بھی وہی ہے. پھر اس کے بارے میں کیوں لڑتے ہو؟ ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. اب تم سمجھ لو کہ ہمارے لیے تو یہ عمل ہے کہ ہم نبی کی سچی اطاعت کرنے والے اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ہونے والے ہیں. اب تم سمجھ لو تم کیا ہو. تمہارے لیے تمہارا عمل، تو ہمارے لیے ہمارا عمل، اور ہم خالص اسی کے عمل کرنے والے ہیں، خالص اللہ کا لیے عمل، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے، کسی کی ریاکاری نہیں، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے لیے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین. آیت نمبر 140 کیا تم
کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے۔ کہہ دی کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کے طرف سے ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس تورات اور انجیل میں گواہی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی پہچان تھی، اور اس گواہی کو انہوں نے چھپائی، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا یہ گواہی ہم نے لوگوں تک پہنچا دی کہ یہ مانا جاتی کہ لوگوں تم سب کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کا خالق اور مالک جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ یہ یہودی اور نصرانیوں نے کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر اور تیرے نبی کی پیغام اور تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی طرف آمین۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا۔ اب یہ پچھلی جو جماعت تھی اور جو آج سے 14.5 سال پہلے نبی مکرم کے سامنے جو یہودی اور نصرانی اور مجوسی تھے، مشرکین تھے، وہ تھے، اور آج ہم ہیں۔ وہاں ان کی باری تھی، آج ہماری باری۔ ان کا ایگزام تھا، آج ہمارا ایگزام۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا ہے، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ اور ہم کیا کما رہے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور جو وہ عمل کرتے۔ تو ہمارے اعمال کا حساب ہمیں دینا ہے، ان کے اعمال کا حساب انہیں دینا ہے۔ اے خالق مالک، ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں۔ اے خالق مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ صحابہ نے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کے باوجود، زخموں کے باوجود نبی مکرم کی اطاعت و فرمانبرداری کی، بھوکے پیٹ رہ کر کے زخم لگے ہوئے ہیں لیکن نبی مکرم کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اے خالق کائنات، ہمیں بھی ایسی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تیری محبت کا، تیرے دین کی محبت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اور محبت کا۔ اے اللہ ہمیں ان کی محبت، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ مسلم بنا کر کے زندہ رکھ، تیرا تابع فرمان بنا کے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔